رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد برهان رشيد ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات، مفکر موجودات، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم حسار زماں، حامی بے قصاں، قائد الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے سچی شہادت اور سچی قسم کا بیان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سیکھ کر اس کی تبلیغ اور اس کے ابلاغ کی توفیق عطا فرمائے، اس کے زیر سایہ رہ کر ہم سب کو اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہادت اور قسم یہ نہایت ہی قرآن کریم برہان رشید کے اہم ترین امور میں سے امور ہیں، جن کے بارے میں اللہ جل ذکرہ نے بڑی سختی کے ساتھ حضرت انسان کو اس کو پورا کرنے کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور پھر شہادت بھی سچی حضرت انسان کے ذمہ لگائی، اور اسی طرح جو قسم ہے وہ قسم بھی جو سچی ہے وہی حضرت انسان کو اٹھا کر اس پر پہرا دینا چاہیے۔ آج مختصر سے وقت میں ہم پڑھیں گے کہ یہ جو شہادت ہے اور جو قسم ہے اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ کے فضل اور اس کی توفیق سے خالق کائنات نے
قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے؟ ممن، وہ جو کاتم چھپاتا ہے، شہادتن عندہ، جو اس کے پاس گواہی ہے، من اللہ، اللہ کی طرف دینے کے لیے۔ یعنی ایک بندے کو معاملے کا پتہ ہے کہ اس پر یہ گواہی بنتی ہے، اس گواہی کا میں امین ہوں، امانت دار ہوں، اگر میں گواہی دے دوں تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، اگر گواہی نہ دوں تو پھر یہ معاملہ الجھ سکتا ہے۔ تو ایسی گواہی نہ دینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم برہان رشید میں الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ اس کا ساؤنڈ تھوڑا سا کم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ظلم کرنے والے، اس کے ظلم کئی طرح کا ہے، یعنی کسی کا ظلم کسی طرح کا، کسی کا ظلم کسی طرح کا، تو جب ان سارے ظالموں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کے ظلم کو اگر دیکھا جائے گا، یا جب ظلم کرنے والے کے ظلم کو تولا جائے گا، تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اس میدان میں جب ظالم کے ظلم کا حساب ہوگا تو من اظلم، یہ جو لفظ اظلم ہے یہ اس میں مبالغہ ہے، اس میں تفضیل ہے، یعنی اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ میدان محشر میں جب سارے ظالم اکٹھے کیے جائیں گے تو ظاہر ہے ظالموں کا کوئی نہ کوئی درجہ، کوئی کسی درجے کا ظالم ہے، کوئی کسی درجے کا ظالم ہے، کسی نے کسی پر کسی قسم کا ظلم کیا، کسی نے کسی پر کسی قسم کا ظلم کیا۔ تو اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتا ہے جب یہ سارے ظالم اکٹھے کیے جائیں گے، ان سب سے بڑا جو ظالم ہوگا وہ کس کو شمار کیا جائے گا؟ اللہ فرماتا من اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، جس بندے نے شہادت کو چھپایا، گواہی کو چھپایا، حالانکہ شہادت اس کی دینی بنتی تھی، گواہی اس کی بنتی تھی، اگر گواہی اور شہادت دیتا تو معاملہ کب کا سلجھ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو وعید سنا رہا ہے، جانتے ہوئے بھی، علم ہوتے ہوئے بھی، پہچانتے ہوئے بھی اگر بندہ گواہی نہ دے، اللہ فرما رہا ہے جب ظالموں کا ظلم دیکھا جائے گا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے جس نے جانتے ہوئے بھی گواہی نہ دی یہ سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا منصب ہے حضرت انسان کے پاس، گواہی کا۔ حالانکہ یہ جو معاملہ اللہ پاک نے فرمایا نا اظلم، سب سے بڑا ظالم ہے، تو یہ صرف ہے گواہی چھپانا، یعنی ہے گواہی سچی، آنکھ سے دیکھا ہے، اس کے باوجود بھی گواہی نہیں دیتا، مگر افسوس اس پر کہ جس نے دیکھا ہی نہیں اور گواہی دینے کے لیے وہ چل پڑا تو گواہی بھی جھوٹی، یہ اس سے بڑا مجرم ہے۔ یعنی رب نے اسے کتنا بڑا مجرم قرار دیا جس نے گواہی کو صرف چھپایا، حالانکہ سچ بات تھی، چھپا گیا، حذف کر گیا،
نکل گیا گواہی کو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتنا بڑا ظالم ہے یہ. تو مگر افسوس اس پر کہ جس نے کسی معاملے کو دیکھا بھی نہیں اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے وہ مارا مارا پھر رہا ہو، اس کا انجام کیا ہوگا. اس لیے یہ جو شہادت ہے، یہ جو گواہی ہے، اس کا دینا کسی کی داد رسی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، یہ بہت بڑا اس کا اجر اور اس کا ثواب ہے. تو جو اس لحاظ سے نہیں جی میں تو گواہی نہیں دیتا، یا خدا نہ خواستہ مجھے کوئی دوسرا بندہ نقصان پہنچائے گا، اسے اس کے نقصان سے نہیں ڈرنا چاہیے. اپنے رب کے جو رضا ہے، اپنے رب کی جو رحمت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اللہ کی رحمت کا طلبگار ہونا چاہیے. تو اس پر چند حوالہ جات نبی پاک صاحب الاولاق سرور کائنات سے پڑھتے ہیں. یہ جو پہلی حدیث پاک ہم پڑھیں گے، اس حدیث پاک کو امام بخاری مسلم نے ذکر فرمایا ہے، اور یہ جو حدیث پاک ہے یہ متفقن علیہ ہے، یعنی اسے امام بخاری نے بھی ذکر فرمایا، امام مسلم نے بھی ذکر فرمایا. حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں من خلف علی یمین صبر وهو فیہا فاجر، کہ جو شخص کسی مسلمان کا، یعنی من حلف علی یمین، حلف تو سمجھتے ہیں نا، حلف دے بھائی، اور جس نے حلف اٹھایا، یمین کہتے ہیں قسم کو، علی یمینی صبر وهو فیہا فاجر یقتطع بہا مال امر مسلم، اس نے قصدن جو قسم اٹھائی تھی وہ جھوٹی قسم اٹھائی. مثال کے طور پر اس کا مال تھا ہی نہیں، اس کی چیز تھی نہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کسی مسلمان کا مال حاصل کرنے کے لیے جس نے جھوٹی قسم اٹھائی، حلف اٹھایا، اسے پتہ بھی ہے یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال اس مسلمان کا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہوگا کیا؟ تو جب قیامت کا دن ہوگا، لقی اللہ یوم القیامت وہو علیہ غضبان، اللہ تعالی اسے اس حال میں ملے گا کہ رب اس پر غضبناک ہوگا. ایک ہے ماں کا غضبناک ہونا، ایک ہے باپ کا غضبناک ہونا. انہیں تو کسی طریقے سے راضی کر کے جان چھوٹ جاتی ہے کیونکہ موقع ہوتا ہے، لیکن محشر کے دن رب راضی کس طرح کرے گا یہ انسان؟ ماں باپ، بندہ دنیا بھی اس لیے راضی ہو جاتا ہے، چل یار کوئی نہیں تجھے اور مل جائے گا، کوئی معاملہ کر کے راضی ہو گیا. تو محشر کے دن وہاں تو کوئی چانس ہی نہیں، یعنی ناراضگی اور رضا یہ دنیا پر ہی ہے. تو جب محشر کے دن ملا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رب اسے غضبناک حالت میں ملے گا، اس پر غصے ہوگا، جلال میں ہوگا میرا رب. تو پھر وہاں پر یہ رب کو راضی کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی ایک بندہ ہے جسے یہ پتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو، یا ہو سکتا ہے میرا رب مجھ سے ناراض ہو، لیکن جھوٹی قسم اٹھانے والے کے متعلق میرے نبی پاک نے فرمایا یہ مت تمنا رکھنا جھوٹی قسم اٹھا کر کسی مسلمان کا مال ہتھیا کر کہ تیرا رب محشر کے دن تجھ سے راضی ہو. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. ایک وہ بندہ جس نے قسم نہیں اٹھائی یا جس نے مال کسی کا ہڑپ نہیں کیا، کوئی اس سے لغزش یا گناہ ہو گیا،
ہو سکتا ہے معاشرے کے دن رب راضی ہو سکتا ہے رب اسے اس حال میں ملے، اسے ناراض ہو، یہ چانس ہے۔ لیکن جس بندے نے کسی مسلمان کا مال ہتھیانے کے لیے، اس کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشر کے دن کی جو خبر تھی آج اسے دے دی۔ فرمایا کسی مسلمان کا مال ہتھیانے سے پہلے میری ان باتوں کو سامنے رکھنا۔ اگر تم نے کسی مسلمان کا مال جو تیرا نہیں تھا اپنا بنانے کے لیے تو نے قسم اٹھائی، تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہوگا کیا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لقی اللہ یوم القیامت وہو علیہ غضبان۔ فرمایا کروڑوں دنیا ہے جن پہ رب راضی ہوگا، جو رب کو دیکھ کر مسکرائیں گے، لیکن کسی مسلمان کا تھوڑا سا بھی مال نہ حق ہڑپ کرنے کے لیے جس نے قسم اٹھائی، حضور فرماتے ہیں تیرا یہ حال ہوگا کہ رب تجھ سے معاشر کے دن ناراض ہوگا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کتنا مال ہے جو بندہ کسی مسلمان کا یعنی ہتھیانے کے لیے قسم اٹھائے تو پھر جا کے رب ناراض ہوتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کسی کی زمین جو ایک قلعہ زمین ہے کسی کی میں وہ ہتھیاؤں گا، یا کسی کا ایک پلاٹ ہے اگر اس کے لیے قسم اٹھاؤں گا تو پھر رب ناراض ہوگا، یا اس سے کم چیز پر قسم اٹھاؤں تو پھر میرا رب ناراض نہیں ہوگا۔ اس کا بھی نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ مثال کے طور پر کہ میں کسی کا پورا پلاٹ ہتھیانے کے لیے قسم اٹھاؤں گا تو پھر رب ناراض ہوگا، اگر اس سے کم میں کسی کا مال ہضم کرنے کے لیے قسم اٹھاؤں تو پھر میرا رب ناراض نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک درخت سے جو اتاری ہوئی مسواک ہے، مسواک کی لکڑی کتنی ہوگی؟ ایک بالشت لگا لو، گٹھ لا لو، ایک کنی موٹی ہوئے گی؟ میری انگلی جتنی لا لو، اپنی انگلی جتنی لا لو، یہ نہیں مسواک کر دیو نا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اتنی مسواک جتنی کسی نے چیز اپنے مسلمان بھائی کی ہتھیانے کے لیے قسم اٹھائی، فرمایا یہ مسواک بھی اسے جنت سے روک کر جہنم میں لے جائے گی۔ کوئی سمجھے پتہ نہیں یہ کوئی پلاٹوں پر نبی علیہ السلام نے قسم کا کہا، کسی کے زمین قلعوں کے لیے کہا؟ فرمایا نہیں، ایک مسواک اگر وہ اس پر تیرے دوسرے بھائی کا حق تھا، تو نے وہ مسواک لینے کے لیے جو تیری نہ تھی، یعنی اتنی چیز بھی اگر تو نے کسی مسلمان بھائی کی ہضم ہڑپ کرنے کے لیے قسم اٹھائی، فرمایا میرا رب محشر کے دن تجھ سے ناراض ہوگا۔ تو آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ، بس یہی زبان سے اتنا ہی لفظ نکلتا ہے کہ اللہ اللہ ہی ہے کہ جو ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو آج کے جتنے بھی تھوڑا سا بندہ جو اثر و رسوخ والا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ تلاش کرتے ہیں جو آج کے چودھری نہیں، کان ٹوٹے ڈنگے پڑنگے سارے فراؤن بنے ہیں، گلی محلے چ وہندے نے غریب کیڑا ہے، بیوہ کون نے، یتیم بچے کیڑے نے، اساں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، انہاں دی جگہ تے جا کے قبضہ کرن گے۔ پتہ پیچھے بندہ کوئی مزاحمت کرنے والا نہیں، آسانی دے نال ہضم کر لائیں۔ اتنا ہاضمہ تیز ہو چکا ہے آج کے دور میں لوگوں کا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ مسواک جتنا بھی اگر کسی نے کسی کا حق مارا، میں یہ مت تصور کرے کہ وہ جنت کا مہمان ہوگا، میں وہ میرے رب کے غضب میں داخل ہوگا۔ آگے نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
اللہ کا بندے پر غضب ناک ہونا اس کا معنی کیا ہے؟ یا کوئی بندہ خالی سمجھ لے نہیں جی بس رب ناراض ہوگا، چند لمحوں کے لیے رب راضی ہو جائے گا۔ حضور نے آگے فرمایا سن، کسی کا مال ہتھیانے والے، جھوٹی قسم اٹھانے والے انجام کیا ہے؟ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابی امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، منک تاتا حق امر مسلم بیمینہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کا، اب ایک ہے مسلمان بڑے تقوی والا، بڑا پرہیزگار، بڑی اس کی اونچی شان ہے، اس کا معاملہ ہوتا تو کچھ اور معاملہ ہوتا، سرکار نے فرمایا نہیں، فرمایا جو بھی مسلمان ہے، شاید یہ تشریف لے آگے آئیو آگے تھوڑی مہربانی، یعنی مطلق لفظ بولا، یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان جو نمازوں کا پابند ہو، حج روزہ زکوٰۃ کا پابند ہو، حضور نے مطلق کہا، فرمایا کوئی بھی مسلمان چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے فاسق ہے یا فاجر ہے یا تہجد گزار ہے، فرمایا جس نے بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کا حق چھیننے کے لیے کیا کیا، فرمایا اس نے بیمینی ہی قسم اٹھائی، حالانکہ قسم اٹھانے والے کو پتہ ہے یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اس مسلمان کا مال ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہوگا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ، فرمایا اس پر رب نے جہنم کو واجب کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ تو جب بندہ، ابھی ہم زندہ ہے نا، تو زندہ بندہ اگر گناہگار ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اس کی بخشش ہو جائے، جیسے وہ 99 قتل کرنے والا قوم بنی اسرائیل کا بندہ، اس نے 100 پورا کر دیا تو دونوں قسم کے فرشتے آ گئے، نیکی والے بھی برائی والے بھی، تو انجام اس کا کیا ہوا؟ بالآخر وہ بخشا گیا۔ یعنی یہ دنیا محل ہے، صرف یہ دنیا ہے کہ جہاں پہ انسان رب کو راضی اور ناراض کر سکتا ہے، تو جب میدان محشر میں پہنچے گا وہاں تو کوئی ذریعہ نہیں، وہاں تو وہی ملے گا جو اس دنیا پر کر کے گیا۔ کتنا بڑا نقصان ہوا! نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مسواک کے برابر، حالانکہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو کفار مشرکوں سے جب محشر کے دن کہا جائے گا نا، اے مشرکو جہنم سے بچنا چاہتے ہو؟ قرآن پاک کے متعدد مقامات پر ہے، ہاں یا اللہ ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، فرمایا فدیہ دینا پڑے گا۔ کیا فدیہ؟ فرمایا 7 زمین 7 آسمان سونے کے بنا کر ان کا تمہیں مالک بنا دوں، تو کیا فدیہ کر کے جہنم سے آزادی اور جنت میں چلے جاؤ گے؟ سودا منظور ہے؟ تو قرآن کہتا ہے پتہ وہ کفار اور مشرکین کیا کہیں گے؟ یا اللہ اس سے تو دونا بتا کر، ہم سارا کچھ فدیہ دے کر ہم یہ کہیں گے ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں، صرف رب نے کفار سے اس کی قیمت پوچھی، ایک فرد کی، کہ جس جنت میں تجھے ٹھہراؤں تو بتا اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے، تو رب نے خود قیمت معین کی، فرمایا 7 زمینیں 7 آسمان جو کچھ بھی ہے اگر یہ سونے کا بنا کر مالک تجھے بنا دیا جائے، تو تجھے یہ کہا جائے جہنم سے آزادی کے لیے اسے فدیہ دے دے، تو کیا کرے گا؟ تو کہنے لگا یا اللہ میں دوسرا موقع بھی نہیں سوچوں گا، فوراً یہ سارا کچھ فدیہ دے کر میں جہنم سے چھوٹ جاؤں۔ حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو جس بندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فقد اوجب اللہ النار وحرم علیہ الجنہ، اب جس بندے کو اب بتا دیا گیا کہ جہنم کیسے بندہ داخل ہوتا ہے،
اور جنت کیسے ملتی ہے؟ اب اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی کہ جس پر ہمارے نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے یہ کام کرنے سے جہنم جائے گا، اب بندہ خود کہے نہیں مجھے پرواہ نہیں ان چیزوں کی، مال ہڑپ کسی طریقے سے ہو جائے تو کر جاؤں، نہ جہنم کا سوچا نہ جنت کا سوچا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ صرف رب غضبناک ہوگا، فرمایا رب کے غضبناک ہونے کا معنی یہ ہے، فرمایا تجھے جہنم میں جھلسنا پڑے گا۔ تو یہ بہت بڑا، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں کسی اپنے مسلمان بھائی کا حق مارنا، کسی کا مال کسی کا ہے اپنا بنانے کے لیے حضور نے کہا قسم اٹھاتا ہے، حالانکہ مسلمان کا تو شیوا یہ ہے مسلمان قسم اٹھائے گا تو دوسرا مسلمان اس پر اعتبار کرے گا۔ اسی طرح نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بندے حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، اور اس حدیث پاک کو بھی امام مسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک جو تھا بندہ کندہ، یہ کندہ ایک وادی ہے، دوسرا حضر موت، ان کو حضرمی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں بندے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقالا حضرمی، جو حضرمی تھا، حضر موت یہ وادی کا نام ہے، یعنی کسی کو اس نام سے منسوب کر دیا جائے، جیسے کوئی لاہور ہے یہ لاہوری ہے، سیالکوٹ سے سیالکوٹی ہے۔ حضرمی جو حضر موت سے تھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذا غلبنی علی ارذلی، اے میرے حبیب یہ جو شخص ہے اس شخص نے میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ کوئی معاملہ آج کا نہیں، حضور علیہ السلام اس وقت یہ سارے فیصلے فرما گئے، یا رسول اللہ اس بندے نے میری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، زمین میری ہے لیکن قبضہ اس نے کر لیا۔ فقال کندی، جو کندی تھا وہ کہنے لگا ہیا اردی فی یدی لیس لہا فیہا حق، یا رسول اللہ جب یہ زمین میرے ہاتھ میں ہے تو پھر اس پر اس کا کوئی حق نہیں۔ مثال کے طور پر یہ جٹ لوگ ہیں نا زمیندار، یہ بعض کا زمینیں لوگوں کو دے اور ٹھیکیاں تے زمین دے دی، یا ہمارے جیسے عرف میں چلتا ہے کسی کو کرایہ دار ٹھہرا دینا، تو کرایہ دار بھی اکثر ایسے ہیں، بعد میں کہتے ہیں تو کون ہے، ایسے بھی معاملے آپ نے سب نے دیکھے ہوئے، دنیا پر یہ نظام چلتا ہے ایسا، قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب دونوں نے بات بیان کی، حضور علیہ السلام نے فقال النبی للحضرمی، حضرمی سے کہا الا کا بینہ، کیا تیرے پاس اس کی کوئی نشانی ہے؟ جیسے آج کوئی کسی سے پوچھتا ہے اگر تیری زمین ہے تو اس پر تیرے پاس دلیل کیا ہے، تیرے پاس اس کے کاغذ ہیں، کوئی تیرے نام ہے یہ جگہ؟ حضور نے اس سے دلیل طلب کی، تم یہ جو کہتے ہو کہ یہ زمین میری ہے قبضہ اس نے کیا ہوا ہے، حضور نے فرمایا لاؤ کی دلیل اس پر۔ تو حضرت میں کہنے کا قال اللہ، یا رسول اللہ میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ میں ضرور جانتا ہوں یہ زمین میری ہے لیکن اس پر میرے پاس کوئی خط پتر میرے پاس موجود نہیں ہے۔ اچھا جی بات کیا ہوا؟ فالا کا یمین ہوں، تو حضور نے فرمایا پھر جس نے قبضہ کیا ہوا اسے قسم لے لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، مثال کے طور پر ایک ہے مدعی، ایک ہے مدعی علیہ۔ اب جو قسم ہے نا یہ مدعی پر نہیں ہوتی، ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے، جڑا دعویٰ جنہیں کیتا ہے نا قسم اس کے ذمہ نہیں، جس پر دعویٰ کیا گیا قسم اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ جو مدعی ہے اس نے گواہوں کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب نہ اس کے پاس کچھ ہے نہ تیرے پاس کچھ ہے، اب فیصلہ کس پر ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس سے قسم لے لیتے۔ حضرمی سے کہا، تو حضرمی نے آگے جو شکوک و شبہات تھے ان کا اظہار کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ان رجل فاجر، یہ تو فاسق اور فاجر ہے، تو کتنی زمین ہے؟ اگر آپ اس سے کہیں کہ قسم لے
مطلب یہ تھا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لا یبالی علی ما حلف علیہ ہے. آپ اس ایک قسم کی بات کرتے ہیں, آپ اسے 10 بار بھی قسم لے تو یہ 10 بار قسم اٹھائے گا. یہ تو فاجر ہے, فاسق ہے, پھر اس کا قبضہ ہے. تو یہ آپ کے حلف کی لا یبالی علی ما حلف علیہ, اس پر کچھ پرواہ نہیں کرے گا. تو جب ایسا بات ہوئے لیسا یتور من شیء قال لیس لک منہ الا ذالک, حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے علاوہ اور فیصلہ نہیں ہو سکتا. چلو جو حضر میں تھا ٹھیک ہے یا رسول اللہ, پھر جو آپ فیصلہ فرماتے ہیں وہ فیصلہ مجھے منظور ہے. تو جب وہ کندی تھا نا, فن طلق لیحلفا, حلف دینے کے لیے چلا. حلف دینے کے لیے میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کندی تیاری کر حلف دینے کی. جب وہ چلا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرمی کی طرف منہ کر کے کہا, سرکار لما ادبر لئن حلف علی مالہ لا یاکل ظلما لا یکین اللہ عنہ معرض. فرمایا گھبرا نہ, اگر زمین تیری ہے, اس نے قسم اٹھا لی, میں جانتے ہوگا کیا صرف یہ دنیا کا مال ہی سے ملے گا. اگر جگہ تیری ہوئی, زمین تیری ہوئی, سرکار فرماتے ہیں میرا رب اس کے بدلے تجھے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. دلاسا دیا, تسلی دی. فرمایا کیا ہوا اگر حلف اٹھا کر یہ تیری زمین لے جائے, میں غم نہ کرنا, محشر کے دن جب یہ رب کے سامنے پیش ہوگا تو رب سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ رب اس سے اعراض کر جائے گا. ایک مثال ہوتا ہے جیسے منہ پھیر لے گا رب اس سے, فرمایا منہ پھیر کے رب کرے گا کدھر, فرمایا تیرا مال ہے نا, رب اپنا چہرہ تیری طرف کر لے گا جیسا اس کی شان کے لائق ہوگا. تو کسی کا مال ہضم کرنا, ہڑپ کرنا, یہ ایسے ہے کہ جیسے جہنم کا سودا کرنا. ہمارے نبی علیہ السلام نے اس سے بڑی مشکل کشائی کیا ہو سکتی ہے. اپنے امتی کی ہر قدم پر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکل کشائی فرمائی. ہر لمحے, ہر رات, ہر دن کی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ملت بیضا پر چھوڑا کہ جس میں ذرہ بھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشنگی نہیں چھوڑی, شک نہیں چھوڑا. آگے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے, اب قسم بھی کئی قسم کی ہے. ایک کئیوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے نا, قسم اٹھاتے ہیں, قسمیں کری جاتے ہیں, قسموں کی بھی اقسام. یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے ذکر فرمایا ہے, پھر اس حدیث پاک کو امام ابن حبان نے ذکر فرمایا, پھر اس حدیث پاک کو امام ابن جارود نے, امام حاکم نے اس کو اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان من اکبر الکبائر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبائر گناہ, جیسا ہے نا کبیرہ و صغیرہ, کبیرہ گناہوں کا جب ذکر کرتے ہوئے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضور فرماتے ہیں کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے. کون سا؟ فرمایا الشرک, جو شرک ہے کس کے ساتھ, باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اب اس کی جو تعریف ہے شرک کی, اس کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ اللہ کے فضل سے اہل سنت کے علماء نے اس پر پہرا دیا تو لوگوں کو سمجھایا. آپ نے سنا ہوگا معاشرے میں رہتے ہوئے, مثال کے طور پر کسی نے یا رسول اللہ کہا, آواز آئی شرک ہو گیا. کسی نے اپنے فوت شدگان کے لیے دعا کی, شرک ہو گیا. کوئی قبرستان میں چل کر گیا تو شرک ہو گیا, حالانکہ اس کا شرک کے ساتھ تعلق ہی نہیں. کل جتنی بھی اصول کی کتب ہیں اگر ان کو پڑھا جائے, الشرک ہوا اثبات شریک او بمعنی واجب الوجود او بمعنی استحقاق العباد المجوسیہ,
یعنی شرک کا معنی ہی یہ ہے کسی کو مستحق عبادت سمجھ کر اگر اس کی پوجا کی جائے یا کسی کو واجب الوجود تصور کرنا. اس کائنات میں دو ہی ایسے پہلو ہیں جو واجب الوجود ہے. اس کا معنی یہ ہے جب ہم نہ تھے وہ پھر بھی تھا, ہم ہیں وہ پھر بھی ہے, جب کوئی نہ ہوگا وہ پھر بھی ہوگا. وہ کون سی ذات ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. سب نبی ولی غوث کتب ابدال یہ سب حادث اور فانی ہیں, ایک ذات باقی ہے جس ذات کو رب ذوالجلال کہا جاتا ہے. کہاں سے شرک آ گیا؟ جو رب ہے الہ ہے اس میں تبدیلی نہیں, اس کا وجود نہیں, وہ بڑھتا نہیں, گھٹتا نہیں, موت نہیں, عدم نہیں. اس کے علاوہ جتنی ذوات ہیں وہ ساری جیسے ماں کے شکم سے کوئی پیدا ہوا, بچپن تھا, پھر جوان ہوا, پھر بوڑھا ہوا, پھر قبر میں گیا, جس کی اتنی حالتیں بدلتی ہوں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ظلم تھا اس امت مسلمہ پر جو شرک کا رخ موڑ کر اللہ کے ولیوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا, اللہ کے نبیوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا. حالانکہ شرک کا تعلق تو معبودان باطلہ کے ساتھ ہے. شرک کا جو سامنا تھا وہ لات تھا, منات تھا, عزا تھے, یعوق تھے, نصر تھے, شیطان تھا. ظلم کیا ہوا؟ ان لوگوں نے شرک کو اللہ کے نبیوں کے ساتھ جوڑ دیا, اللہ کے ولیوں کے ساتھ جوڑ دیا. حضور علیہ السلام فرماتے تم کیا سمجھتے ہو یہ شرک کوئی معمولی شے ہے؟ فرمایا سب سے بڑا گناہ جسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں, فرمایا پہلے نمبر کا جو گناہ ہے وہ شرک ہے. یہ اتنا عام ہو گیا, اتنا عام ہو گیا, ہر گھر میں, ہر گلی میں, ہر بازار میں, ہر مسجد میں شرک ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں پڑھو, اب رب فرماتا اللہ خالق السماوات والارض. اللہ اپنی صفت کو بیان کرتے ہیں, فرمایا اللہ وہ ہے جو خالق ہے. کس کا؟ فرمایا زمین پیدا کی, آسمان پیدا کی. یہی لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا. آپ فرماتے ہیں انی اخلق, واحد متکلم کے ساتھ فرمایا میں خالق ہوں. ان کی تعریف کو لیا جائے سب سے بڑا شرک تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا. رب کہتا ہے خالق میں ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں خالق میں ہوں. رب احیی و امیت, رب مارتا ہے زندہ کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے, میں بھی مارتا ہوں, میں بھی زندہ کرتا ہوں. اب فرق کیسے ہوا؟ نعوذ باللہ. کیا قرآن شرک کی تعلیم دیتا ہے؟ نہیں. دیکھنا پڑے گا غلطی کہاں پر ہے. غلطی تیرے عقیدے میں ہے. اس قرآن کی اللہ بھی سچی ہے, اس قرآن کی بے سچی, اس قرآن کا ہر حرف سچا ہے. تیرے عقیدے میں خرابی آئی کیسے؟ جب تم نے کہا جو صفت اللہ میں ہو اگر کسی اور میں مانیں گے تو شرک ہو جائے گا. پھر یہاں سے ہم کہتے ہیں ہمیں گزر کے دکھاؤ. کیسے گزرتے ہو؟ نہیں گزر سکو گے. ایک ہی مذہب اور عقیدہ ایسا ہے جو تمہیں پورے قرآن پر ایمان سلامت لے کے گزارے گا. اس عقیدے کو عقیدہ اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. کیسے گزرو گے؟ اگر رب خالق ہے, اسے خالق کسی نے بنایا نہیں. اگر رب احیی و امید ہے, اسے کسی نے مارنے زندہ کرنے کی طاقت دی ہوئی نہیں. اگر وہ کسی کو آنکھ دے کسی سے پوچھتا نہیں. اگر وہ کسی کو شفا دے تو وہ کسی کا محتاج نہیں. تو پتہ کیا چلا؟ اور میں رب کی ہر شے ازلی ہے, ابدی ہے, ذاتی ہے, غیر حادث, غیر فانی ہے. اللہ زندہ کرتا ہے تو کسی سے پوچھ کے نہیں کرتا. عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے ہیں تو رب کی طاقت سے زندہ کرتے ہیں. فرق مٹ گیا.
کہ جب رب کی عطا ہو پھر شرک کہاں سے آ؟ تو یہ ایک مذہب ہے جسے اہل سنت کہا جاتا ہے، ورنہ دوسرے تو سارے مذہب اس پر گر گئے، اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکے۔ شرک یہ چھوٹا جرم نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا اکبر الکبائر شرک باللہ، میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ آگے حضور نے فرمایا وعقوق الوالدین، یہ دوسری چیز بیان کی، فرمایا دوسرا ہے والدین کے حقوق۔ جس نے اپنے ماں باپ کی حق تلفی کی، انہیں ستایا، ان کی حکم عدولی کی۔ قرآن صرف ایک چیز کو بیان کرتا ہے پورے قرآن میں، جہاں پر ماں باپ کی بات آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ماں باپ مشرک ہو تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تیرا باپ کہے کہ شرک کر، بت کو سجدہ کر، فرمایا صرف یہ اس کا حکم ہے جو تو نے نہیں ماننا۔ قرآن کہتا ہے ماں کہے بت کو سجدہ کر، یہی تو صحابہ کرام تھے نا، معاملہ یہی تھا۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اکیلے تھے، ماں کو بڑا پیار تھا، ماں کہنے لگی میں نہیں بھوک ہڑتال کر دی تھی، کتابوں میں لکھا ہوا بھوک ہڑتال کر دی، میں بھوکھی مر جاؤں گی جب تک تو مصطفیٰ کو چھوڑ کر دوبارہ دین میں نہیں آتا۔ انہوں کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا یہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے نا، نبی پاک کو دیکھ لیا تھا، حضور کی محبت کا ذائقہ چکھ لیا تھا۔ ان کا جملہ تھا ماں تو ایک ہے، تیرے جیسی میری 100 مائیں ہوئیں تو آنکھوں کے سامنے تڑپتا مرتا ہوا دیکھوں، لیکن پھر بھی میں تجھے نہ پوچھوں کیوں کہ 3 مہینے رجی خلقت ویکھ کے یوسف کنانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا رج گئے دوویں جہانی۔ اور میں تجھ جیسی 100 مائیں ہوں، 100 مائیں مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں پلٹنے والا نہیں۔ اتنا اونچا حق ہے ماں باپ کا۔ وقت ہمارا ختم۔ ماں باپ، موسیٰ علیہ السلام بڑا مشہور قصہ ہے نا، موسیٰ علیہ السلام وہ جو قصائی کا معاملہ ہے، وہ گھر میں گئے، اسے بتایا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی یا اللہ مجھے میرا ہمسایہ تو دکھا کون ہے، اور میں جا فلاں جگہ پہ تیرا ہمسایہ بیٹھا، دیکھا وہ سارا گندا مندہ گوشت لوکاں نوں دے، چنگی بوٹی ہے سائڈ تے رکھ دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یار میرا ہمسایہ کیویں ہو سکتا ہے؟ خیر میں مسافر ہوں، رات تیرے ساتھ بسر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چلو جی ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا، وہ ہانڈی روٹی بنائی، ایک کمرہ تھا جس میں ماں باپ کو تاڑا ہوا تھا، کھولا، کھول کے اتھے گیا، پہلا منہ ہتھ دھوتا ماں دا، بوٹیاں پکائیاں نرم کیتیاں، پھر انہوں اپنے منہ دے وچ چبا کے نرم کیتا انہوں، جس طرح کسی نے چوگا نہیں دیندی اس طرح نرم کیتا منہ چ، پھر وہ بوٹیاں دی ماں دے منہ چ پائیاں، کھادیاں، رج گئی۔ انہیں 2 الفاظ بولے، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ نہ آئی، فرمایا یہ مائی کیا بڑ بڑائی، کیا کہا اس نے؟ وہ بندہ کہا موسیٰ علیہ السلام ماں جو ہوئی، ہاں پتہ نہیں، فرمایا ماں ہے میری، تو ماں دی کیڑی گل ہے، ماں تے یہ آندی ہے نا اللہ میرے پتر نوں عرش دے اوتے لایا ہے، ماں تے یہ آندی نا اپنی اولاد واسطے۔ پھر فرمایا نہیں مجھے کمرے چ تام بار جانا ہے، پہلے مینوں دس۔ انہیں آکھیا کی؟ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام جدو میری ماں رج جاندی ہے نا، مینوں یہ آندی ہے یا اللہ میرے پتر نوں موسیٰ علیہ السلام دا ہمسایہ بنا دے۔ یہ میری ماں آندی یا اللہ میرے پتر نوں جنت دا گوانڈی بنا دے۔ کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور میں کہاں موسیٰ علیہ السلام، کہاں میں، یہ میری ماں کی دعا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے راز کھولا، اور میں تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، میں ہی موسیٰ ہوں جو تیرا دیدار کرنے آیا ہوں۔ ماں باپ چھوٹی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔